لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. روحانی عامل جتنا گندا، جتنی انگوٹھیاں اس کی ہوں گی نا، بالکل چھچورے نہیں جیسے لیڈیز پنا، اس میں انگوٹھیاں 6 4 انگوٹھیاں یہاں ڈالی ہوئی ہوں گی، منہ میں پان، بڑی بڑی مونچھیں اور میلا بدبو، جتنا اور جتنی الٹی الٹی باتیں کرے گا جو سمجھ میں ہی نہ آئے. ان کے چینل آپ دیکھ لو، ان کے یوٹیوب پہ بیان سنو روحانی عاملوں کے، نہ سر نہ پاؤں، پتہ ہی نہیں چلتا بیان بول کیا رہا ہے. یہ پتہ نہیں مستنڈے بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سامنے، ایسے عاملوں کے سامنے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے. وہ میں ان سے پوچھتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت اوپر کی باتیں ہیں، بہت اوپر کی، کتنی بہت. اچھا، عاملوں کی ایک اور آپ کو بدماشی بتاؤں میں. جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا، تھوڑا سا کنارے پہ دیکھے گا یوں. جیسے آپ ہے نا، آپ آئے میرے پاس اور اللہ نہ کرے میں عامل ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھوں گا یوں. یہ ایک اسٹائل ہے ان کا، یہ ایکٹنگ ہے، ایسے کریں گے. پھر یہ شو کرتے ہیں ہم آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے. یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موکل سے یا آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے، تو اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا آپ پہ کیا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے یہ، سمجھ لو ایکٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا میلا کچیلا عامل ہوگا نا مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہٹ ہوگا وہ. خیر، اور جتنی لمبی لمبی پھینکے گا ہمزاد موکل، کہہ رہے ایک آپ ہو، ایک آپ کا ہمزاد ہے. بھائی جب کوئی ایسی بات کر آپ بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا ہوں نا، کوئی ہمزاد میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی موکل میرے ساتھ نہیں ہے. میں ٹوٹل جو ہوں پیدا اکیلا ہی ہوا تھا اور ٹوٹل اتنا ہی ہوں میں. باقی وہ جو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے، ایک فرشتہ ہے، وہ یہ ہمزاد نہیں ہوتے. وہ جن انسان کو شیطان ہے، جس کو جن سے تعبیر کیا ہے، وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور فرشتہ دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. اس کا عاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عاملوں کو وہ فرشتے اور جنات لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ تو برائیوں کی ترغیب دے گا، فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دے گا. وہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں اس کا. باقی ہم ٹوٹل یہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ الگ سے مزید کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، جب شادی ہوتی ہے تو ایک چیز لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ جس کو بیگم کہا جاتا ہے. وہ پھر پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گئی. تبھی میں کہتا ہوں کہ باہر جب جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. ماں کو بھی صاحبہ نہیں کہا، باپ کو بھی صاحبہ نہیں کہا، بھائی کو بھی، بہن کو بھی، اولاد کو بھی نہیں. بیوی کو کیا کہا؟ صاحبہ. اس کا مطلب یہ پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک گئی ہے. خواتین کو غصہ آتا ہے میرے لفظ پہ، لیکن بھائی میں تو تعریف میں کہہ رہا ہوں نا، یہ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہتا ہوں کہ جو کپڑوں پہ بعض دفعہ نا ریشمی کپڑوں پہ ایک دھاگا چپک جاتا ہے، دیکھا ہوگا بعض دفعہ. بچپن میں ایسا بہت ہوتا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے، اس دھاگے کو ہٹایا، ہاتھ سے چپک گیا. اب دوسرے ہاتھ سے پکڑا، اس پہ چپک گیا. وہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں نا. پھر یوں یوں کیا، ادھر چپک گیا. پھر یوں کیا، ادھر چپک گیا. اس سے جان چھوڑانا، مرو گے تو جان چھوٹے گی اس سے، یا نہا کے آ جاؤ. تو وہ پھلترو کہلاتا ہے، اس کالڈ پھلترو. تو اسی طرح جب شادی ہو گئی تو بیگم کو اللہ نے کیا بنا دیا، آپ کے ساتھ چپکا دیا. اب 2 سال کے لیے سعودی عرب جا رہے ہو جاب کرنے کے لیے، پوری زندگی آپ بیگم یہاں ہے. یہ شریعت نہیں ہے بھائی، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. اس کو ساتھ لے کے جاؤ. خیر، تو کیا بات کر چلی تھی یار، جلدی سے سمیٹیں. عاملوں پہ تو میں آ گیا تھا، وہ تو میں ہر بیان میں آتا ہوں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. دنیا سے محبت کی بات چل رہی تھی کہ ایک لمٹ ہے، اس سے کم جائز ہے. کیونکہ اگر وہ محبت بالکل بھی نہیں ہوگی تو ہم تو رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے، کمانا چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کی فکر چھوٹ جائے گی، محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی، زندگیاں خراب. تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، لباس بھی پراگندہ. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے اثرات تمہاری باڈی سے، تمہارے لباس سے نظر آئیں. اس لیے علماء، حضرت حکیم علماء رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالداروں کا لباس تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. غریب آدمی کے پاس اگر اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں ہیں
تو ٹھیک ہے وہ کم درجے کا لباس پہنے. مالدار کے پاس اگر ہے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو سوسائٹی میں فرق ہوگا, اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرق. یہ دولت مند ہے, یہ غریب ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ فرق چاہتے ہیں, یہ فطرت کا حصہ ہے, یہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. دولت مند لوگوں کا پوشاک لباس اعلیٰ ہوتا ہے, غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کم. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس فرق کی وجہ سے تو غریب بیچارہ احساس کمتری میں جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے احساس کمتری میں جانے کی. وجہ اس کی ہے کہ موت کے بعد سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ برابر. احساس کمتری میں جب جاتے, جب غریب ہمیشہ غریب رہتا, ٹھیلے پہ ہی رہتا, اور مالدار ہمیشہ مالدار رہتا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہوا, اتنی دولت کے گنی نہیں جائی, تو وہی ہوا پھٹے پہ ہی لٹایا گیا اس بیچارے کو. غسل بھی وہی پانی سے, کوئی الگ سے آب زمزم یا کوئی تیزاب سے نہیں نہلایا گیا کہ جی بہت مالدار آدمی تھے یہ. وہی پھٹے میں لٹا کے جنازہ پڑھا کے ان کو قبر میں ڈالا, اوپر سے سلیب لگا کے دعا کی, اور لوگ پتلی گلی سے نکل لیے. تو ٹھیلے والے کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. لیکن آپ یہ چاہو کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم ہو جائے, تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوگا. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے. اور سورہ زخرف آپ دیکھیں, لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی, تاکہ کچھ لوگ کو تابع بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا؟ آپ نے فیکٹری بنائی, سب نے فیکٹریاں بنا لی, تو آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے بندے کہاں سے ملیں گے؟ چپڑاسی کہاں سے لاؤ گے؟ مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی کہاں سے لاؤ گے؟ سارے ہی فیکٹریوں کے مالک. تو نظام عالم تباہ, کسی کی فیکٹری نہیں چلے گی. چلتی اسی وجہ سے ہے کہ بہت سے غریب ہیں, آپ ان کو تھوڑی تنخواہوں میں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ بنایا ہوا کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے شریعت کا مزاج ہے, جب دولت ہے تو وہ لباس پوشاک اور سواری سے جھلکنی چاہیے. باقی اس پر ایک مشہور اشکال ہوتا ہے, پھر ہمارے نبی کے لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا, حضرت عمر کا لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے دولت رکھی نہیں ہے, مسکینی میں زندگی گزاری ہے. ہم ان دولت مندوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے خریدنے کے, اور وہ پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو آپ بھی ایسے ظرف پیدا کرو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, غربت اور مسکنت کے راستے کو اختیار کرو. جتنی دولت آئی ساری خرچ کر دو, شام کو کھانے کو روٹی بھی نہ ہو, اور کپڑے پھٹ جائیں تو سوئی دھاگا بھی نہ ہو سینے کے لیے. ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی, پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لاکر میں بھی پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بینک میں الگ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. چمونی آپا کو جو وہ ڈالی ہوئی, انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی آپ کی بیگم نے چمونی آپا کے پاس, وہ 3 کروڑ کی یا 2 لاکھ کی کمیٹی بھی الگ نکلنے والی ہے. ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں آپائیں. اب تو محلے داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ورنہ ہم جب چھوٹے تھے ہر محلے میں ایک فسادی عورت بھی ہوتی تھی, ایک رشتے کرانے والی بھی ہوتی تھی, اور کمیٹی والی بھی ہوتی تھی. اور بہت سے محلوں میں وہ کمیٹی والی آپا ایسی بھاگی ہیں, آج تک وہ آپا ملی نہیں. اس لیے کمیٹی, میں تجربوں کی بات بتا رہا ہوں, کمیٹی ہمیشہ اس گھر میں ڈالو جو اس کا ذاتی گھر ہو. کرائے کے گھر میں کمیٹی ڈال دی نا, این ممکن ہے جس دن کمیٹی نکلنے والی ہوئی وہ آپا مالک مکان کا کرایہ بھی کھا جائے. ایک انٹی میرے علم میں آئی, 15-16 سال پرانی بات ہے, ان کا بزنس ہی یہی تھا. کسی محلے میں کرائے کے گھر پہ رہتی, وہ لوگوں کو اعتماد آتا, کمیٹی 1-2 نکال دیتی, لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا ہے. یہ سچا واقعہ, آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ ایسا ہی کرتی تھی کہ نا کمیٹی, وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں پہلے ڈالتی ہیں 200 500 روپے کی, وہ نکلتی, سب کو لوگ ایماندار لوگوں کو اعتماد آ جاتا, بھائی ایماندار انٹی ہیں. پھر بڑی بڑی کمیٹیاں ڈلتی ہیں, لاکھ 2-2 لاکھ کی. اس کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ اب لوگوں کا اعتماد بحال, پیسہ اکٹھا ہو گیا, غائب, مارکیٹ سے شاٹ, محلہ بدل لیا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.